نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ برادران عزیز، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع وہی ہے جس پر پچھلے 3 جمعہ مبارک میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آج یہ تیسری گفتگو ہے، چوتھی گفتگو ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب جاہلیت میں لوگ کس طرح کے سماجی اور معاشرتی رویے رکھتے تھے، وہ قدیم جاہلیت کیا تھی جس کے اندر لوگ مبتلا تھے، اور اس حوالے سے اسلام نے لوگوں کی رہنمائی کیا کی۔ تو یہ اس موضوع پر یہ آج چوتھی گفتگو ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو عرب معاشرت کا نقشہ کھینچا ہے اور لوگوں کے مختلف سماجی رویوں کو موضوع بحث بنایا ہے، تو ان میں سے ایک یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 159، پہلا نقطہ اسی آیت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ عرب جاہلیت میں لوگ کیا تھے، ان کے عمومی رویے کس طرح کے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، کہ وہ لوگ یعنی یہ عرب جاہلیت میں جو لوگ جس طرح کے رویوں کا اظہار کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو مختلف ٹکڑوں کے اندر بانٹ لیا، گروہوں کے اندر یہ تقسیم ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ دین تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی، اور قیامت تک ایک ہی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور یہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، لست منہم من شیء، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی گروہ بندیوں سے، ان کے ان سماجی رویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرهم الی اللہ، یہ چونکہ دین کو انہوں نے خود ٹکڑوں کے اندر تقسیم کیا، یہ خود گروہوں کے اندر بٹ گئے، تو لہٰذا اب ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو یہ کیا کرتے تھے۔ تو عرب جاہلیت میں جو لوگوں کے رویے تھے، ان میں سے ایک رویہ کیا ہے کہ بہت سارے، ایک تو ہے نا وہ غیر الہامی دین، نہیں جو الہامی دین تھے ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے اور یہ مدنی آیت ہے، مدنی سورت سے تعلق رکھتی ہے۔ ان لوگوں کا، اہل کتاب کا، یہود کا، نصارہ کا، اور دیگر جو عرب کے اندر جو مذاہب کو ماننے والے تھے، وہ بھی اسی طرح، ایون کہ مشرکین جن کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی بٹے ہوئے تھے کہ کوئی اس خدا کو ماننے والا ہے، کوئی اس کو، کوئی دوسرے کو، کوئی تیسرے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر تنقید فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ اب اس تقسیم کی بہت ساری شکلیں اگر آپ دیکھیں
یعنی آپ ذرا دیکھیں نا کہ اس دور میں عیسائیت ہے تو 3-4 تو بڑے فرقے اس دور میں بھی آپ ان کے جو آپ عام طور پر سن لیتے ہیں کہ یہ کیتھولک عیسائی ہے، آرتھوڈکس، پروٹسٹنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک ہی دین کی انہوں نے دعوت دی ہوگی نا، لیکن یہ اس دین کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر لیا ان لوگوں نے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو دین اسلام کی دعوت دینے والے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر خود کتنے گروہ وجود کے اندر آئے. پچھلے جمعے بھی میں آپ کو حوالہ دے رہا تھا کہ مذہبی طور پر بھی وہ ایک دوسرے کے حوالے سے کہ کس کی جان کی حرمت کیا ہے یہ اختلاف تھا. مذہبی طور پر بھی انہوں نے طبقاتی نظام قائم کر رکھا تھا، جو مذہبی اشرافیہ یہود کے اندر بہت زیادہ تھے، اور پھر عام پبلک، اور پھر قبیلوں کی صورت میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ وغیرہ، یہ بھی برابر نہیں تھے. تو یہ لوگ جاہلیت کے اندر آپس میں اس طرح بٹے ہوئے ہیں، سماجی سطح پر بھی، مذہبی حوالے سے بھی. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا. وقالوا شیعا، اور یہ مختلف گروہوں کے اندر بدل گئے. اگر آپ اوس اور خزرج کے حالات پڑھیں، یہ 2 قبیلے انصار کے تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے. تو ان دونوں قبیلوں کے حوالے سے بھی آپ پڑھیں کہ یہ انصار کس طرح سماجی طور پر، یعنی ایک ہی خاندان سے، ایک ہی قبیلے سے بنیادی طور پر تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی باپ دادا کی اولاد ہیں. آگے اوس اور خزرج کی صورت میں 2 گروہ بنے اور یہ آپس میں لڑ کے مر گئے. اسلام کی نعمت ان کو میسر ہوئی تو ان کی لڑائیاں ختم ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق کے اندر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم مذہبی طور پر، سماجی طور پر، تہذیبی طور پر آپس میں ایسے گروہ اور ٹکڑوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، پھر اللہ نے تمہارے اندر اس دین کی برکت سے محبت ڈال دی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کی آگ کے بالکل کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس بھڑکتی ہوئی آگ کا، وہ جو آگ کا الاؤ روشن تھا، جہنم کی اس آگ جو جلا کر راکھ کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے عین موقع پر اسلام کی برکت سے تم کو وہاں سے نکال لیا، بچا لیا تم. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ عرب جاہلیت کا وہ منظر ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا. میں نے آپ کے سامنے آیات کی روشنی میں یہ چیز رکھی. یہ عرب جاہلیت ہے جس کے اندر لوگ بکے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہے، گروہ در گروہ، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر. تو اس پر کیا ہے؟ تنقید ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عرب جاہلیت ہے، یہ ابو جہل کا معاشرہ ہے جس سے نکال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے ہیں، اتحاد کی طرف لے کر آئے ہیں، بھائی چارے کی طرف لے کر آئے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، کہ سب کو آپس میں بھائی بنا دیا ہے. آپ عرب جاہلیت کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد اسلام کی برکت کو دیکھیں کہ یہ اسلام
ان سب کو ایک کرنے والا، جوڑنے والا، بنانے والا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ہم غور کریں کہ یہ قدیم جاہلیت یہ تھی، تو ذرا غور کریں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس جاہلیت نے کچھ جدید شکلیں تو اختیار نہیں کر لی۔ ہم غور و فکر کے لیے تیار نہیں، ماضی کی باتوں پر بڑی ہم تنقید کریں گے، اپنے رویوں پر، اپنے دور کا کرٹیکلی جائزہ لینا کہ کیا واقعتاً ہی کہیں وہی عادتیں، وہی رویے، وہی انداز آج کے معاشرے میں ہم لوگ اتنے ہی وہی چیزیں اپنا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، تو کس نے بانٹا ہے اس کو، ٹکڑوں کے اندر تقسیم کس نے کیا ہے، اور اس کو پرموٹ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ انکار کر دیں ان کا، دستبردار ہو جائیے ان لوگوں سے، مت سپورٹ کیجیے ان لوگوں کو۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے اور قیامت کے دن اسلام کے علاوہ اور کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب میں زیادہ چونکہ اس موضوع پر میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں، لہٰذا اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس دین کا حلیہ اسی طرح نہیں بگاڑ دیا۔ عرب جاہلیت کے اندر جو الہامی مذاہب کی صورتحال تھی، یہودیت، عیسائیت، جو عرب کے دیگر معاشرہ، جو دیگر لوگ تھے، ان کی جو صورتحال تھی، میرا تو خیال ہے کہ کوئی کمی نہیں ہم نے چھوڑی۔ مسلمان کوئی نظر آتا ہے، زیادہ تر بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، اور کچھ شدائی لوگ ہیں ہماری طرح کے، وہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں، لوگ ان کو مسلک کا دشمن کہتے ہیں، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن بات کرنی چاہیے۔ میرا تو سٹینڈ اس پر بڑا واضح ہے، اور میں تو اس پر دو ٹوک بات کیا کرتا ہوں، کوئی بہام نہیں چھوڑتا، کہ آپ اپنے ذوق اور اپنی تحقیق کے مطابق بے شک عمل کرتے رہے، لیکن دین ہمارا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اسلام ہے۔ بس باقی یہ جتنی چیزیں، ان کو اگر آپ نے کسی مسلک کو دین بنا لیا، کسی مذہب کو دین بنا لیا، کسی عصبیت کو وہ مقام دے دیا جو خدا و رسول کا مقام ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں عین شرک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ حدیث سنیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی یہ توجہ طلب حدیث ہے، اور بالکل واضح ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیت، جس نے کسی بھی عصبیت کی طرف دعوت دی، بلایا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولیس منا من قاتل علی عصبیت، اور جس نے کسی عصبیت کی بنیاد پر کوئی قتال کیا، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور فرمایا وَلَيْسَ مِنَّا مَن مَاتَ عَلَىٰ عَصْبِيَّةٍ، اور جو کسی عصبیت کو لے کر مر گیا، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرے بھائیوں، یہ ذات برادریاں، یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ تعارف سے آگے کچھ نہیں ہے ان کی حیثیت، اور ہمیشہ عصبیت حق کی ہوتی ہے، سچائی کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا جس عصبیت پر زندہ رہنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سیدھی سیدھی بات ہے کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔
باقی ساری چیزیں بہت کم تر حیثیت ہے ان کی، تعارف سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا جاہلیت کے اندر جن اقدار پر لوگ زندہ تھے، جن اقدار کو اپنائے ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کس طرح رد کیا ہے، یہ سورۃ الانعام پہلا نقطہ میں نے آج کی گفتگو کا عرض کیا کہ آیت نمبر 159، اس کا ترجمہ آپ گھر جا کر پڑھیے اور حسب توفیق کچھ تفسیر پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا دین ہم کو کیا بتا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا مرض جس پر لوگ جاہلیت کے اندر تھے، ان کے عمومی سماجی رویوں میں جو ایک جاہلی رویہ تھا، وہ کیا تھا؟ یہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ سنیے۔ ضعیف الاعتقادی بھی آپ کو اس سے نظر آئے گی کہ لوگ کس درجے ضعیف الاعتقاد اس وقت تھے، لہذا اسلام سے دور، دین سے دور، بلکہ عقل اور فطرت سے بھی دور۔ اور اگر اسی طرح کے رویے آج بھی پائے جائیں تو کیا خیال ہے کہ یہ ابو جہل کے معاشرے میں نہیں وہ لوگ شمار ہوں گے؟ سنیے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ شخص جو کسی عراف یعنی قیافہ شناس، نجومی، وہ ٹیوا وغیرہ لگانے والے نہیں ہوتے، ان کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کی اس نے تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ہدایات اور تعلیم کا کفر کیا ہے۔ لوگ دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں آج بھی، قدیم جاہلیت کو روتے ہیں کہ اس دور میں لوگ بڑے جاہل تھے۔ اگر وہی جہالت آج ہمارے رویوں کا حصہ ہو، آج ہمارے سماج کا حصہ ہو، تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر ابو جہل کا معاشرہ قابل تنقید تھا تو آج کا معاشرہ کیوں قابل تنقید نہیں؟ کہ ضعیف الاعتقادی اگر آج بھی اسی درجے میں ہو، سنیے حدیث کہ اگر کوئی شخص اس درجے ایمان کی کمزوری کا اظہار کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، کہتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتا عرافا فسالہ، جو کسی نجومی کے پاس گیا، قیافہ شناس کے پاس گیا اور اس سے اپنی قسمت کا حال پوچھا، اس سے سوال کیا، فسالہ عن شیء، کسی چیز کے بارے میں اس نے اس سے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، 40 راتوں کی نمازیں غیر مقبول ہو گئی، 40 دن رات کی نماز، کتنی نمازیں ہو گئی؟ سارا بیڑے غرق ہو گیا، نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن ایمان سے خالی نماز کس کام کی ہوگی؟ فائدے کوئی نہیں ہے، ٹکرے ہیں نا۔ نماز تو اللہ پر ہمارا ایمان اور یقین مضبوط کرتی ہے۔ نماز کا فلسفہ یہ الگ موضوع ہے، میں آج اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن نماز کیا سکھاتی ہے ہمیں کہ اللہ کے سوا اور کسی اور کے سامنے ہم نے گردن نہیں جھکانی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اگر نماز پڑھنے کے باوجود وہ نجات ملی نہیں ہے، ہماری زندگی پر اس کا اثر ہی نماز کا نہیں ہوا، نماز ہم پر طاری نہیں ہوئی، ہم پر نازل ہی نہیں ہوئی، تو ایسی نماز بے معنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کی 40 راتوں کی نماز گئی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اس طرح کی اب ان لوگوں کا بھی ذرا ذکر سن لیں
کہ جو اس طرح کی کمائی کرتے ہیں آج کل بھی آپ کو نظر آئیں گے. بھائی جو بزرگان دین ہیں، صوفیہ کرام ہیں، جن کی بدولت ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے، ان کی عظمت کو سلام، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پوری تحقیق اور پورے مطالعے کی روشنی میں کہ انہوں نے کسی کفر اور شرک کی دعوت نہیں دی. یہ جال سازی بعد کے لوگوں نے کی ہے. صوفیاء تو سب سے بڑھ کر توحید کا عالم بلند کرنے والے تھے. ہندوستان کے کفرستان کے اندر لوگوں کو بتوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر لے کر آنے والے صوفیاء کرام تھے. جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو اس کا قطر مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صوفیاء کرام کی تعلیمات، ان کی خدمات اور ان کا جو ہندوستان کے اندر کنٹریبیوشن ہے اس کا کوئی انکار کر رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو آج صوفیاء کے نام پر جال سازی ہو رہی ہے اس کو لوگ سمجھیں. ایمانداری سے بتائیں، لوگوں نے تعویذ کے ریٹ نہیں رکھے ہوئے کہ 500 والا لینا ہے کہ 1000 والا لینا ہے کہ 2000 والا لینا ہے. جی تو نہیں پتا تو میں تمہیں دس دینا بندے کتنے کتنے باقاعدہ ریٹ لگے نے کہ کتنے والا تعویذ آپ کو چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ان لوگوں کا صوفیاء کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ صوفی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. کوئی صوفی مجھے ایسا دکھا دے جو جاہل ہو. یہ سارے صاحب کتاب مصنفین تھے، علماء تھے. جس کو آپ صوفی کہتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے عالم ہے، دین کا فہم رکھنے والا ہے، جمعے کی نمازیں امامت کروانے والے لوگ ہیں، دین پر کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں. آپ جس کا بھی نام لیں گے، ایک نہیں 20 کتابیں آپ کو ان کے بایوگرافی کے اندر ساتھ آپ کو ملے گی کہ اتنی کتابیں انہوں نے. یہ کون لوگ ہیں؟ خیر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. آپ اس حدیث کو سنیں کہ جو لوگ اس طرح کا رزق کمانے والے ہیں حرام کھا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے غلام کا واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے نقل کیا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3842. آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پورا واقعہ پڑھ سکتے ہیں. اختصار اس کا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. وہ ان کے لیے خراج اور دیگر جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ جمع کرتا تھا اور پھر ان کو پیش کر دیتا تھا. وہ اس کی پوری تحقیق کر کے پھر وہ ساری چیزیں لیتے تھے. لیکن کوئی ایسا موقع ہوا کہ وہ کوئی چیز لے کر آیا، آپ کو شاید طلب زیادہ تھی، کھانے والی کوئی چیز تھی، تو آپ نے فوراً کھا لی. غلام کہنے لگا آج آپ نے پوچھا نہیں ہے. فرمایا کہ اچھا تم بتا دو. اس نے کہا کہ میں جاہلیت میں کہانت بھی کرتا تھا، کاہن، ٹیوے وغیرہ لگانا. تو اس دور میں ایک آدمی کو میں نے کوئی چیز بتائی تھی، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس کو بتائی، وہ اسی طرح ہوگی جس طرح میں نے بتایا تھا. تو اس دور میں جس آدمی کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوا وہ آج مجھے ملا ہے بڑی مدت دراز کے بعد. تو اس نے اس کا مجھے کچھ اجر معاوضہ آج دیا ہے. اسی سے میں نے کچھ چیز خریدی تھی اور لے کر آیا تھا، آپ نے وہی کھائی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گلے کے اندر فوری انگلی ڈال کے کہہ کر دی کہ یہ حرام مال ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کاروبار کرنے والے اس دور کے اندر بھی غلط تھے. آج بھی ایسے لوگ، دین فروش لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بے شک آپ علماء کی خدمت کریں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہو گئی، لیکن اس خدمت کا مطلب دین فروشی نہیں ہے، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے. جو لوگ اس نسبت کے ساتھ وابستہ ہے مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، میں اکثر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو مجھے اس سے نکال دیں، مجھے ذرا الگ کر دیں. میں اور علماء کی بات کر رہا ہوں، میں ان میں نہیں ہوں جن کو کسی طرح کی کوئی مدد کی اس حوالے سے ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حوالے سے خود کفیل کیا ہے، یہ بھی اس کا خصوصی فضل اور کرم ہے.
لیکن اگر آپ علماء کی خدمت کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ اور چیز ہے، ایک پیشے کے انداز میں اس چیز کو اختیار کرنا اور اس پر باقاعدہ معاوضہ طے کر کے طلب کرنا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ریٹ طے کرنا۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں دین سمجھنے کا سننے کا ذوق کم ہے، چسکا زیادہ ہے، لوگ اپنا چسکا پورا کرنے کے لیے نامور نعت خانوں کو بلائیں گے ریٹ طے کر کے۔ کون سا دین سمجھنا ہے؟ چسکا پورا کرنا ہے۔ اپنا چسکا پورا کرنے کے لیے پیشہ ور خطباء کو بلاتے ہیں لوگ، کانوں کی، اپنے کانوں کے لیے، ان کو سرور مہیا کرنے کے لیے۔ دین سیکھنا اور سمجھنا یہ تو ہمارے ٹارگٹ میں نہیں ہوتا۔ سارے پیسے جو آپ دے رہے ہیں سارے حرام گئے، جنہوں نے لیے وہ بھی سارے حرام ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے۔ اس دور میں یہ چیزیں بھی حرام تھیں، آج کے دور میں بھی اسی طرح حرام ہے۔ عرب جاہلیت کا وہ رویہ جس پر قرآن تنقید کر رہا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گرفت فرما رہے ہیں، اس وقت اگر یہ چیزیں حرام تھی تو آج بھی حرام۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کانٹینٹ وہی ہے، عنوانات بدل گئے، ذرا غور کریں، سیم وہی کنٹینٹ چل رہا ہے، بس عنوان بدل کے کام وہی کیے جا رہے ہیں جو عرب جاہلیت کے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اگر وہ عرب جاہلیت قابل تنقید تھی تو یہ جدید جاہلیت بھی اسی طرح قابل تنقید ہے۔ عرب جاہلیت کے اندر ایک اور بہت بڑا مرض، وہ کیا تھا کہ لوگ، قبائلی نظام ہے نا، اس کی پیچیدگیوں سے، اس کی عصبیتوں سے فائدہ اٹھا کے لوگ دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں کہ لوگ اس حوالے سے جو دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، دوسروں کا حق کھاتے تھے، زیادتی کا ارتکاب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اس دور کے لوگوں کو بھی، آج کے دور کے لوگوں کو بھی، کیا لوگو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگو آپس میں مال، آپسی کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ اس مال کو وسیلہ بنا کے اپروچ کا، حکام تک پہنچنے کا وسیلہ بناؤ اس مال کو، حرام کے حصول کے لیے۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ ایک فریق دوسرے کا مال کھا جائے۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ ایک فریق دوسرے کا مال کھا جائے گناہ کرتے ہوئے، اور تم اس چیز کو جانتے ہو، تمہیں پتا ہے۔ لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ میرا حق نہیں ہے، ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ رولا ڈال دو، او یار رولے دا پیڑ کدی خالی نہیں گیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پنڈ کا محاورہ ہے، ہمارے یہاں دیہات میں بولتے ہیں، شہروں میں بھی شاید یہی بولتے ہوں گے کہ بھائی رولا پا دے اور رولے دا پیڑ کدی خالی نہیں گیا۔ اللہ معاف فرمائے، یعنی پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ یہ بات غلط ہے، شور مچا دو، کیس کر دو، عدالت میں چلے جاؤ، نظام کی پیچیدگیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز تمہیں بھی مل جائے گی۔ مجھے آپ یہ بتائیے، آپ ابو جہل کے معاشرے کے، خود ابو جہل کا واقعہ بڑا مشہور ہے، پچھلے جمعے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کس طرح اس نے کسی دوسرے کا مال دبانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی۔ اگر اس دور کے اندر یہ سارے کام حرام تھے، ناجائز تھے، یہ رویہ قابل رد تھا، تو آج کے دور میں کیسے صحیح ہو گیا؟ لہذا اگر یہ چیزیں آج بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں نہیں رہ رہے، بلکہ ابو جہل کے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ وہ قدیم جاہلیت تھی
یہ جدید جاہلیت ہے. ایسے ایسے وکیل طریقے بتائیں گے آپ کو، سارا پتا ہوتا ہے کام غلط ہے. پورا کیس تیار کریں گے. کیا کیس تیار کرنے والا حرام خور ہے، ناحق کیس تیار کرنے والا، کروانے والا وہ تو ہے ہی حرام خور. اگر آج اس وقت یہ ساری چیزیں حرام تھے، آج کیسے حلال ہوگی؟ اس لیے ہمیں اپنے معاشروں کے اندر اس قدیم جاہلیت کو اس دور جدید کے اندر جدید جاہلیت کی صورت میں بھی دیکھنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7169. اللہ کے پیغمبر ہیں، خبریں آسمان سے آپ کو پہنچ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ دلوں کے راز حضور اللہ کے بتانے سے جان لیتے ہیں. حدیثوں میں موجود ہے نا کہ کوئی زبان سے بات نہ بھی کرے تب بھی اللہ کے نبی دلوں کے بھید اللہ کے بتانے سے جان لیتے ہیں. تو جب آپ فیصلہ کر رہے ہو تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن بحیثیت قاضی، بحیثیت منصف، جج کے طور پر، جج کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایویڈنسز کی وہ ملحوظ رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے. جو شواہد ہیں، جو قرائن ہیں، جو گواہیاں ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. یہ جج کی مجبوری ہوتی ہے. لیکن کئی دفعہ جج کو بھی پتا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی کہ اس کو کیسے میں بری کروں. دوسری طرف سے ایسی ایسی چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں کہ جج کو پھر اسی کے مطابق، انہی گواہیوں کے مطابق، انہی شہادتوں کے مطابق، انہی دلائل کے مطابق جو ہے وہ بندے کو چھوڑنا پڑتا ہے. حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہ قاتل ہے، اس کو سزا دینی پڑتی ہے حالانکہ پتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ لوگوں میں بھی انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو، اور شاید تم میں سے ایک فریق دوسرے کے مقابلے میں حجت بازی میں زیادہ ماہر ہو، تو میں اس کا موقف سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. تو وہ چیز ہرگز نہ لے اگرچہ میں اس کے حق میں فیصلہ کیوں نہ کروں، جبکہ وہ اس کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھ لے کہ میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں. بندے کو تو پتا ہے نا یہ میرا کوئی حق نہیں ہے، عدالت سے جیت گیا بس ٹھیک ہے. اس لیے صرف قانون نہیں بلکہ اخلاق، وہ قانون کسی کام کا نہیں ہے جس قانون کے پیچھے اخلاق کی قوت نہ ہو، جس کے پیچھے اخلاقی تربیت نہ ہو. اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی میں بھی انسان ہوں. جو دلائل لے کر آؤ گے، جس چرب زبانی کے ساتھ تم بات کرو گے، ہو سکتا ہے کہ مقدمہ تمہارے حق میں ہو جائے، لیکن تمہیں پتا ہے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. اگر میں تمہارے حق میں فیصلہ بھی کر دوں تب بھی یہ سمجھ لینا کہ میں تمہیں جہنم کی آگ کا ٹکڑا تھما رہا ہوں. میرے بھائیوں، اس دور میں لوگ اگر ناحق دوسروں کا مال ضبط کرتے تھے، ہضم کرتے تھے، عرب جاہلیت کے اندر یہ اخلاقی برائی اگر موجود تھی وہ قابل رد ہے. اور اگر آج کے دور میں بھی یہی چیزیں پائی جائیں، اگر آج کے دور میں بھی یہی رویے پائے جائیں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس دور میں یہ ایسا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو آج وہی رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے کیوں نہ ہوگی؟ محض اس وجہ سے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ادعا ما لیس لہ فلیس منا. جس آدمی نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مجھے دیانتداری کے ساتھ بتائیے، میں بھی اپنے گریبان کے اندر جھانکتا ہوں اور آپ بھی جھانکیے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہماری ہے کہ نہیں ہے. تو پھر اس حدیث کو سنیے.
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَنْ ادَّعَا مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے، وہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث میں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور ان کا حال یہ ہوگا کہ کسی کے کندھے پر کپڑوں کے تھان ہوں گے، کسی کے سر پر زمین کا ٹکڑا لدا ہوا ہوگا، کوئی اپنی گردن پر اونٹ لادے ہوگا، بکری اٹھائے ہوئے ہوگا، اور وہ میرے پاس میرے حوض پر آئیں گے، مجھے دیکھیں گے، دوڑ کر آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کیجئے۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن مدد فرمائیں گے۔ میں اکثر ایک جملہ دہرایا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول گناہ گاروں کی مدد فرمائیں گے، خطا کاروں کی مدد فرمائیں گے، لیکن ان لوگوں کے لیے آپ کا اعلان ہے جنہوں نے ساری زندگی خدا اور رسول کے حکم کو چیلنج کر کے رکھا ہے، یہ گناہ گار نہیں ہے، یہ کفر کی طرف چلے گئے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انکار کون کرنے والا ہے، منکر کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، بے شک کمی بیشی ہو گئی، غلطیاں ہو گئیں، زندگی گزارتے ہوئے کئی کوتاہیاں ہو گئیں، تو حضور شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے۔ لیکن وہ شخص، حضور نے فرمایا من عصانی فقد کفر، جس نے میری نافرمانی کی، یہاں نافرمانی کا مطلب اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو پوری زندگی چیلنج کرنے والا شخص، چاہے کلمہ ہی پڑھنے والا کیوں نہ ہو، منکر ہے اللہ کے نبی کا، منکر ہے اللہ تعالیٰ کا، تو فرمایا کہ وہ شخص، اس کا جنت کے ساتھ، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا لے۔ میرے بھائیوں، عرب جاہلیت کی ایک ایک قدر کے بارے میں اللہ کے نبی نے گن گن کر بتائیں، یہ عرب جاہلیت ہے، یہ جاہلیت کی قدر ہے، اور پھر اعلان فرمایا کہ کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، لوگوں جاہلیت کی ہر قدر کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اگر آج بھی ان جاہلی قدروں کو کوئی اپنائے گا، اپنے سینے سے لگائے گا، اپنی زندگی میں اس کو شامل کرے گا، تو وہ اسی جاہلی معاشرے میں شمار ہوگا، چاہے وہ آج کے روشن خیال اور آج کے ماڈرن دور سے ہی اس کا تعلق کیوں نہ ہو، وہ انہی لوگوں میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے اندر زندہ رہنا ہے، اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنانا ہے، جاہلیت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔